میری بیوی کو اس کے باپ نے جائیداد میں سے حصہ دیا تو میں نے اس کے پیسوں سے ایک مکان خریدا، اوپر والے حصے میں ہم شفٹ ہو گئے اور نیچے والا حصہ ایک بوڑھے کو کرائے پر دے دیا۔ بڈھے کی 4 بیٹیاں تھیں، اچانک اس کی ایک جوان بیٹی انتقال کر گئی، چند دن بعد اس کی دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ محلے والوں کو بوڑھے پر شک ہو گیا۔ میں بوڑھے کی دوسری بیٹیوں کو دیکھنے گھر گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا نام ساجد ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکل دن دیکھے ہیں، مگر جو کچھ اس مکان میں دیکھا وہ آج تک میری نیندیں اڑا دیتا ہے۔ میں آج بھی رات کے وقت اگر کسی پرانے دروازے کی چرچراہٹ سن لوں تو دل بے اختیار کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ کچھ آوازیں وقت گزرنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ میری بیوی نازیہ ایک نیک مزاج عورت تھی، اس نے ہمیشہ میرے کم حالات میں بھی میرا ساتھ دیا۔ میں ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور آہستہ آہستہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ اس کے والد نے اپنی جائیداد تقسیم کی ہے اور نازیہ کو بھی حصہ دیا ہے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک ہمارے ہاتھ اتنی رقم آ جائے گی۔ نازیہ نے کہا، یہ پیسے میرے نہیں، ہمارے ہیں، ہم ان سے اپنا گھر خریدیں گے تاکہ عمر بھر کرایوں کے دھکے نہ کھانے پڑی۔ میں نے بہت منع کیا کہ یہ تمہارا حق ہے، مگر وہ ہنس کر بولی، میاں بیوی میں تیرا میرا نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی جگہ مکان دیکھے مگر قیمت زیادہ تھی، جگہ پسند نہ آئی۔ آخر ایک پرانا مگر کشادہ 2 منزلہ مکان ملا۔ محلہ پرانا تھا مگر آباد تھا، گلی تنگ تھی مگر لوگ اچھے لگتے تھے۔ مکان کے اوپر 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور چھت تھی، نیچے 3 کمرے اور الگ دروازہ تھا۔ قیمت مناسب تھی، ہم نے فوراً خرید لیا۔ نازیہ کی خوشی دیدنی تھی، وہ بار بار دیواروں کو دیکھتی اور کہتی، اب یہ سب ہمارا ہے۔ میں بھی خوش تھا، مجھے لگتا تھا اب ہماری زندگی سنورنے والی ہے۔ ہم نے اوپر والا حصہ اپنے لیے رکھا اور سوچا نیچے والا کرائے پر دے دیں گے تاکہ کچھ آمدنی بھی آتی رہے۔ چند ہی دن بعد ایک بوڑھا آدمی مکان دیکھنے آیا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں پرانی سی لاٹھی تھی۔ اس کے ساتھ 4 لڑکیاں تھیں، سب خاموش نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ اس نے اپنا نام حاجی بشیر بتایا اور کہا کہ بیویاں مر چکی ہیں، بیٹیاں ہی سہارا ہیں، کرایہ وقت پر دوں گا، بس عزت سے رہنے کی جگہ چاہیے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ نازیہ نے بھی کہا کہ بیچارہ مجبور لگتا ہے، ہم نے نیچے والا حصہ اسے دے دیا۔ وہ اگلے ہی دن شفٹ ہو گیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، وہ آدمی کم ہی باہر نکلتا تھا، اس کی بیٹیاں بھی بہت کم دکھائی دیتیں، کبھی صبح پانی بھرنے آتیں، کبھی کپڑے سکھانے چھت پر آ جاتی، مگر کسی سے بات نہ کرتی۔ محلے کی عورتیں کہتی بہت سیدھی بچیاں ہیں، مگر ان کے چہروں پر عجیب سا خوف ہوتا تھا، جیسے ہر وقت ڈری ہوئی ہوں۔ میں نے ایک دن نازیہ سے کہا، یہ لڑکیاں ہنستی کیوں نہیں؟ وہ بولی، شاید حالات نے مسکرانا بھلا دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک صبح نیچے سے چیخوں کی آواز آئی۔ ہم دوڑ کر گئے تو پتہ چلا حاجی بشیر کی 3 نمبر والی جوان بیٹی رات میں انتقال کر گئی ہے۔ وہ لڑکی کل تک ٹھیک تھی، اچانک موت سب کے لیے حیرت تھی۔ محلے والے جمع ہو گئے، کسی نے کہا دل کا دورہ پڑا ہوگا، کسی نے کہا زہر خورانی ہوئی ہے، مگر حاجی بشیر بس سر پکڑ کر روتا رہا کہ میری بچی مجھے چھوڑ گئی۔ جنازہ اٹھ گیا، معاملہ دب گیا، مگر میرے دل میں عجیب سا بوجھ رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کے چہرے پر خوف جمع ہوا تھا، جیسے مرتے وقت کچھ دیکھ لیا ہو۔ نازیہ نے کہا، زیادہ سوچو نہیں، اللہ کی مرضی تھی، مگر مجھے سکون نہ آیا۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ ایک اور صبح پھر وہی چیخیں سنائی دیں، اس بار دوسری بیٹی فوت ہو چکی تھی۔ اب محلہ ہل گیا، 2 جوان لڑکیاں چند دنوں کے فرق سے مر جائیں، یہ بات کسی کے گلے نہیں اتر رہی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کسی نے کہا اس گھر میں جن ہے، کسی نے کہا بوڑھا خود کچھ کرتا ہے، کسی نے کہا جائیداد کا مسئلہ ہے۔ پولیس بھی آئی مگر کوئی واضح ثبوت نہ ملا۔ ڈاکٹر نے قدرتی موت لکھ دی، مگر محلے والوں کے دل مطمئن نہ ہوئے۔ میں اوپر کھڑا نیچے صحن کو دیکھ رہا تھا، حاجی بشیر زمین پر بیٹھا تھا اور باقی 2 بیٹیاں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر آنسو کم اور دہشت زیادہ تھی۔ اسی رات نازیہ نے کہا، باقی 2 لڑکیوں کا حال پوچھ آؤ، آخر ہمارے کرایہ دار ہیں اور انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے دل میں ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر سوچا ٹھیک ہے، جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا، دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے آواز دی، حاجی صاحب۔ جو منظر میں نے اندر دیکھا، اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے کی دیوار پر 4 بیٹیوں کی تصویریں لگی تھیں، مگر 2 زندہ لڑکیوں کی تصویروں پر بھی سیاہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، جیسے وہ پہلے ہی مر چکی ہوں، اور ان دونوں لڑکیوں کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔
یہ منظر دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں گاڑ دیے گئے تھے، میں چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا رہ گیا، میری سانس تیز ہو گئی اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا نیچے والے سب سن لیں گے۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھوں میں بندھی زنجیریں فرش سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جو میں نے کسی زندہ انسان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حاجی بشیر نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت نہیں آئی، جیسے اسے اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن کوئی یہ سب دیکھ ہی لے گا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور آہستہ آواز میں بولا، اوپر جاؤ، یہ گھر کے معاملات ہیں، تمہیں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ میں نے غصے سے کہا، یہ کیا ظلم ہے، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں یا قیدی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم نہیں سمجھو گے، میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ جو شخص ظلم کو حفاظت کہنے لگے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، ان میں سے ایک کی عمر شاید 20-22 سال ہوگی، دوسری اس سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر نیند کی کمی اور مسلسل خوف کے نشان تھے۔ بڑی لڑکی نے ہونٹ ہلائے مگر آواز نہ نکلی، جیسے بولنا بھول چکی ہو۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے حاجی بشیر میرے قریب آیا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، اگر اپنی بیوی اور گھر کا سکون چاہتے ہو تو جو دیکھا ہے بھول جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، میں پہلی بار اس بوڑھے سے ڈرا۔ میں اوپر واپس آ گیا مگر میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ نازیہ نے پوچھا، کیا ہوا، نیچے سب ٹھیک ہیں؟ میں نے فوراً کچھ نہ بتایا کیونکہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دیکھا کیا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، بار بار وہ زنجیریں آنکھوں کے سامنے آتی اور دو مردہ لڑکیوں کے چہرے یاد آتے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی موت قدرتی نہیں تھی، مگر اگر قتل تھا تو کیسے اور کیوں؟ صبح فجر کے وقت نیچے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں دبے قدموں سے سیڑھیوں تک گیا۔ آواز بڑی لڑکی کی تھی، وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ میرا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے نازیہ کو سب کچھ بتا دیا، وہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس نے فوراً کہا، پولیس کو اطلاع دو، مگر میں جانتا تھا کہ صرف شک پر کچھ نہ ہوگا، اور اگر بوڑھے کو خبر ہو گئی تو وہ باقی دو لڑکیوں کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا، پہلے حقیقت جاننی ہوگی۔ اس دن میں چھٹی لے کر گھر پر ہی رہا۔ دوپہر کے وقت حاجی بشیر باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، شاید بازار جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی سے نکلا میں فوراً نیچے اترا، دروازہ باہر سے بند نہ تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو گھر میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے پرانی دوا بند کمرے کی نمی ہو۔ میں نے آہستہ سے لڑکیوں والے کمرے کا دروازہ کھولا، دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں مدد کرنے آیا ہوں۔ بڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کانپتی آواز میں کہا، دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بہنوں کو کیا ہوا؟ وہ فوراً بولی، ابا نے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیسے؟ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک صحن میں لاٹھی گرنے کی آواز آئی۔ حاجی بشیر واپس آ چکا تھا۔ میرا خون خشک ہو گیا کیونکہ میں نے اسے گلی میں دور جاتے دیکھا تھا، مگر وہ چند منٹ میں واپس کیسے آ گیا؟ میں نے دروازے کی درز سے جھانکا تو وہ صحن کے بیچ کھڑا سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں اندر ہوں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں بازار کا تھیلا نہیں بلکہ ایک بڑا تالا تھا۔ میں دروازے کی درز سے اسے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ صحن کے بیچ ایسے کھڑا تھا جیسے شکاری اپنے جال میں پھنسے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا تالا تھا اور چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ جو کسی عام انسان کے چہرے پر نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے قدم جیسے سن ہو گئے تھے، میں بھاگنا چاہتا تھا مگر دروازے تک جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی تھیں، چھوٹی والی مسلسل کانپ رہی تھی اور بڑی لڑکی کی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں، جیسے وہ کہہ رہی ہو، اب تم بھی پھنس گئے ہو۔ حاجی بشیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا، اس کی لاٹھی کی ٹک ٹک پورے گھر میں گونج رہی تھی، ہر آواز میرے دل پر ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے رکا، پھر اس نے باہر سے کنڈی چڑھائی اور تالا لگا دیا۔ اب میں واقعی اندر قید تھا۔ وہ مڑا اور سیدھا میری طرف دیکھ کر بولا، میں نے کہا تھا یہ گھر کے معاملات ہیں، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ ظلم ہے، تم ان بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور تمہاری دو بیٹیاں کیسے مریں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی خشک اور بے جان تھی، جیسے کسی خالی برتن میں پتھر گر رہے ہوں۔ اس نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں میں قاتل ہوں مگر کوئی پوری بات نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تو سچ بتاؤ۔
وہ میرے قریب آیا اور بولا سچ سننے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا مگر کمر دیوار سے لگ گئی۔ اس نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ دونوں میری بیٹیاں ضرور ہیں مگر اب میرے اختیار میں نہیں رہیں، اگر میں انہیں باندھ کر نہ رکھوں تو یہ بھی مر جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا پاگل پن بند کرو۔ بڑی لڑکی اچانک چیخی اور بولی اسے مت سنو، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہمیں زہر دیتا ہے، یہ رات کو کمرے بند کر دیتا ہے۔ حاجی بشیر نے لاٹھی زمین پر ماری تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے دیکھا کمرے کے ایک کونے میں پرانے شیشیوں سے بھری الماری تھی، کچھ بوتلوں میں رنگین مائع تھا، کچھ میں سفید گولیاں تھیں، دیوار پر عجیب نشان بنے تھے اور چھت سے کالے دھاگے لٹک رہے تھے۔ یہ عام گھر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا علاج۔ میں نے کہا کس چیز کا علاج؟ وہ بولا خون کی نافرمانی کا علاج۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بڑی لڑکی روتے ہوئے بولی ہماری ماں مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی ہمیں پڑھانا باہر نکالنا، مگر اس نے ہمیں قید کر دیا۔ جو بہن باہر جانے کی ضد کرتی تھی وہ چند دن بعد بیمار ہو جاتی تھی، پھر مر جاتی تھی۔ میں نے حاجی بشیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھرنے لگا تھا۔ وہ بولا عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو خاندان تباہ ہوتا ہے، میں نے اپنی عزت بچائی ہے۔ اب مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا، یہ صرف ظالم نہیں بلکہ خطرناک ذہنیت کا مریض تھا۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر اس نے لاٹھی میرے سامنے مار دی۔ وہ بولا ابھی نہیں۔ اسی لمحے چھوٹی لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا صندوق کھولو۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا کون سا صندوق؟ اس نے کمرے کے نیچے فرش کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک پرانی چارپائی رکھی تھی۔ بڑی لڑکی نے جلدی سے کہا وہاں ہماری بہنوں کی ڈائریاں ہیں اور دوا بھی ہے جس سے وہ ہمیں بے ہوش کرتا ہے۔ حاجی بشیر غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے لاٹھی اٹھا کر بڑی لڑکی کی طرف بڑھائی۔ میں فوراً درمیان میں آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بوڑھا ہونے کے باوجود حیران کن طاقت رکھتا تھا، ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لاٹھی میرے کندھے پر لگی اور شدید درد اٹھا مگر میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے باہر سے نازیہ کی آواز آئی ساجد دروازہ کھولو۔ میرے دل میں جان آ گئی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا اور وہ مدد لے آئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا پولیس بلاؤ۔ حاجی بشیر کا چہرہ زرد پڑ گیا مگر اس نے اچانک جیب سے چابی نکالی نہیں بلکہ ایک چھوٹی شیشی نکالی اور اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا۔ میں سمجھ گیا وہ کوئی ثبوت مٹانا چاہتا ہے یا خود کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اس کی طرف لپکا اور اسی لمحے فرش کے نیچے رکھا پرانا صندوق خود بخود ہلنے لگا۔ کمرے میں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرش کے نیچے رکھا وہ پرانا صندوق ہل رہا تھا اور کمرے میں موجود ہم سب جیسے پتھر کے بن گئے تھے۔ میری سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ نازیہ باہر دروازہ پیٹ رہی تھی، لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹی کانپ رہی تھیں اور حاجی بشیر کی آنکھوں میں پہلی بار خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شیشی چھین کر دور پھینک دی، وہ مجھ پر جھپٹا مگر میں نے اسے دھکا دیا، وہ پھر زمین پر گر پڑا۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی طاقت صرف خوف تک محدود تھی، جب خوف ٹوٹ جائے تو ظالم کمزور ہو جاتا ہے۔ صندوق پھر زور سے ہلا، اس کے اندر سے دھیمی سی کھٹ کھٹ کی آواز آئی جیسے کوئی چیز اندر ٹکرا رہی ہو۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ اگر آج سچ نہ کھلا تو کبھی نہیں کھلے گا۔ میں نے چارپائی ایک طرف کی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر صندوق کا زنگ آلود کنڈا پکڑا۔ حاجی بشیر چیخا اسے ہاتھ مت لگانا۔ اس کی چیخ میں وہ درد نہیں تھا جو راز کھلنے پر ہوتا ہے بلکہ وہ خوف تھا جو مجرم کے دل میں ہوتا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے کنڈا کھینچا مگر وہ نہ کھلا۔ بڑی لڑکی روتے ہوئے بولی دائیں طرف سے دباؤ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو کنڈا چرچرا کر کھل گیا۔ صندوق کا ڈھکن اٹھتے ہی تیز بدبو کا جھونکا نکلا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ نازیہ بھی دروازے کے باہر سے چیخ اٹھی۔ اندر سب ساکت تھے۔ میں نے دوبارہ جھک کر دیکھا تو اندر کپڑوں میں لپٹی کئی چیزیں رکھی تھیں، اوپر پرانی چادریں تھیں، نیچے شیشیاں، کاغذات اور ایک موٹا رجسٹر رکھا تھا۔ میں نے رجسٹر نکالا تو اس کے پہلے صفحے پر نام لکھا تھا علاج نامہ بشیر حکیم۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اگلا صفحہ کھولا تو تاریخیں درج تھیں اور ہر تاریخ کے سامنے ایک نام، پھر دوا کی مقدار، پھر کیفیت لکھی تھی۔ پہلا نام اس کی بڑی فوت شدہ بیٹی کا تھا، دوسرے صفحے پر دوسری فوت شدہ بیٹی کا نام تھا اور نیچے لکھا تھا ضد بڑھ گئی، آج خوراک دوگنی دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کئی صفحات پلٹے، ہر جگہ وہی تحریر تھی۔ لڑکی نے جواب دیا، لڑکی نے باہر جانے کی ضد کی، لڑکی نے شادی سے انکار کیا، آج دوا بڑھا دی۔
یہ کوئی باپ نہیں تھا، یہ اپنی بیٹیوں پر تجربے کرنے والا درندہ تھا۔ بڑی لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور سر پکڑ کر رونے لگی۔ اس نے کہا ہماری ماں بیمار تھی، اس نے مرنے سے پہلے ہمیں بچانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی نہ سن سکا، اس کے بعد اس نے ہمیں قید کر دیا اور کہتا تھا دنیا خراب ہے، صرف میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے صندوق میں رکھی شیشیاں دیکھیں، ان پر کسی دوا کا نام نہیں تھا، کچھ پرانی دیسی جڑی بوٹیوں کے لیبل تھے، کچھ خالی تھیں۔ اسی وقت باہر سے لوگوں کے جمع ہونے کی آواز آئی، نازیہ نے محلے والوں کو بلا لیا تھا۔ میں نے زور سے کہا دروازہ توڑو۔ چند لمحوں بعد لکڑی ٹوٹی اور دروازہ کھل گیا، لوگ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ حاجی بشیر فرار ہونے کی کوشش میں دیوار کے ساتھ رینگ رہا تھا مگر دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ایک پڑوسی نے رجسٹر پڑھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا آ اللہ، یہ تو قاتل ہے۔ پولیس کو بلایا گیا، میں نے سارا واقعہ بتایا۔ لڑکیوں نے بھی روتے ہوئے بیان دیا کہ ان کی بہنوں کو رات کے دودھ میں کچھ ملا کر پلایا جاتا تھا، پھر وہ کئی دن کمزور رہتی اور آخر ایک دن مر جاتی۔ پولیس نے صندوق قبضے میں لے لیا، شیشیاں بھی ساتھ لے گئی اور حاجی بشیر کو ہتکڑی لگا دی گئی۔ جب اسے باہر لے جایا جا رہا تھا تو وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے ان کی عزت بچائی ہے، میں نے ان کی عزت بچائی ہے۔ محلے والوں کے چہروں پر نفرت تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، میرا جسم ہل رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر کے نیچے یہ جہنم آباد تھا۔ نازیہ میرے پاس آئی، اس نے میرا زخمی کندھا دیکھا اور خاموشی سے سہارا دے کر اوپر لے گئی۔ رات کو پہلی بار ہمیں اپنا ہی گھر اجنبی لگا، نیچے خالی کمروں میں سناٹا تھا مگر اس سناٹے میں دو مرنے والی بہنوں کی خاموش فریاد محسوس ہوتی تھی۔ میں نے نازیہ سے کہا کاش میں پہلے سمجھ جاتا۔ وہ بولی بعض راز وقت سے پہلے نہیں کھلتے مگر جب کھلتے ہیں تو کئی جانیں بچا جاتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی مگر نیند نہ آئی کیونکہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل سوال اب یہ تھا کہ باقی دو بہنوں کا کیا ہوگا اور کیا وہ کبھی معمول کی زندگی جی سکیں گی یا نہیں۔ اس رات میں نے ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزارا، نیچے والے خالی کمروں کی خاموشی بار بار میرے دل پر دستک دیتی رہی، کبھی یوں لگتا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو، کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کسی لڑکی کی دبتی ہوئی سسکی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ میں جانتا تھا یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے مگر کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ظلم اتنا گہرا ہو جائے کہ دیواریں بھی خاموش نہیں رہتی۔ صبح سورج نکلا تو پہلی بار اس مکان پر روشنی اچھی لگی، ورنہ جب سے ہم آئے تھے اس گھر پر جیسے ہر وقت سایہ چھایا رہتا تھا۔ پولیس دوبارہ آئی، مزید تفتیش ہوئی، شیشیاں لیبارٹری بھیجی گئیں، رجسٹر ثبوت کے طور پر لے جایا گیا اور حاجی بشیر کو حوالات منتقل کر دیا گیا۔ دو بچ جانے والی بہنیں صحن کے کونے میں بیٹھی تھیں، ان کے چہروں پر خوف اب بھی باقی تھا، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ زنجیریں واقعی کھل چکی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا تو بڑی بہن نے پہلی بار میری طرف سیدھا دیکھا اور کہا ہم اب کہاں جائیں گے؟ اس ایک سوال نے مجھے خاموش کر دیا، کیونکہ بعض لوگ قید سے تو نکل آتے ہیں مگر دنیا ان کے لیے پھر بھی اجنبی رہتی ہے۔ نازیہ ان کے پاس بیٹھی اور اس نے نرمی سے کہا پہلے تم کھانا کھاؤ پھر سوچیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے روٹی بنائی، چائے دی اور شاید کئی مہینوں بعد وہ دونوں سکون سے بیٹھ کر کھا رہی تھیں، ہر نوالا ایسے کھا رہی تھیں جیسے یقین نہ ہو کہ کوئی چھیننے نہیں آئے گا۔ چند دن تک وہ ہمارے پاس ہی رہے، محلے کی عورتیں آتی ان سے ملتی، کوئی کپڑے دے جاتا، کوئی تسلی دیتا مگر ان دونوں کے اندر کا ڈر جلدی ختم ہونے والا نہ تھا۔ رات کو ذرا سی آواز پر چونک جاتی، دروازہ بند ہوتا تو سہم جاتی اور اگر کوئی اونچی آواز میں بات کر لیتا تو ایک دوسرے سے لپٹ جاتی۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ ظلم صرف جسم پر نہیں ہوتا، روح پر بھی ہوتا ہے اور روح کے زخم دیر سے بھرتے ہیں۔ پولیس کی رپورٹ آ گئی، اس میں ثابت ہوا کہ حاجی بشیر اپنی بیٹیوں کو نشہ آور اور کمزور کرنے والی چیزیں دیتا رہا تھا۔ دو بیٹیاں اسی زہر سے مری تھیں، باقی دو بھی مسلسل اسی عذاب میں تھیں۔ محلے میں خبر پھیلی تو لوگ حیران بھی ہوئے اور شرمندہ بھی کہ اتنے عرصے تک کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور حاجی بشیر کو سخت سزا سنائی گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا، صرف خالی پن تھا، جیسے انسان اپنے ہی اندھیرے میں گم ہو چکا ہو۔ بڑی بہن کا نام عائشہ تھا اور چھوٹی کا مریم۔ ہم نے ان کے دور کے ایک ماموں سے رابطہ کیا جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہ آئے تو دونوں لڑکیاں انہیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ وہ انہیں ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر دونوں ڈر رہی تھیں کہیں پھر کسی قید میں نہ ڈال دی جائیں۔
نازیہ نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا ہر گھر ایک جیسا نہیں ہوتا، دنیا میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی ہیں۔ آخر وہ راضی ہو گئیں۔ جاتے وقت عائشہ نے میری طرف دیکھ کر کہا اگر آپ اس دن نہ آتے تو شاید ہم بھی مر جاتیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ سچ یہ تھا کہ اگر نازیہ مجھے نہ بھیجتی تو میں بھی شاید خاموش رہتا۔ ان کے جانے کے بعد گھر نیچے سے خالی ہو گیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ خوفناک نہیں لگتا تھا، جیسے کسی نے اس کی گھٹن کھول دی ہو۔ ہم نے فیصلہ کیا نیچے والا حصہ بند نہیں رکھیں گے۔ ہم نے صفائی کرائی، دیواروں پر نیا رنگ کروایا، پرانی چیزیں ہٹا دیں، صحن میں گملے رکھ دیے اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ روشنی ہر کونے میں جا سکے۔ کچھ ہفتوں بعد وہاں ایک استاد میاں بیوی کرائے پر آئے، ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ پہلے ہی دن بچوں کی ہنسی صحن میں گونجی تو مجھے لگا اس گھر کی بد دعا ختم ہو گئی ہے۔ نازیہ نے مسکرا کر کہا دیکھو، جہاں رونے کی آوازیں تھیں وہاں اب ہنسی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی بھی سنورنے لگی، کرایہ باقاعدہ آنے لگا۔ میں نے نوکری کے ساتھ چھوٹا سا کام شروع کیا، نازیہ نے سلائی کا کام پکڑ لیا، گھر میں برکت آنے لگی، مگر سب سے بڑی برکت سکون تھی۔ کبھی کبھی رات کو چھت پر کھڑا میں نیچے صحن کو دیکھتا اور سوچتا کہ انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ مشکل میں کیا سہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مشکل دیکھ کر خاموش رہتا ہے یا نہیں۔ میں نے اس گھر سے یہی سیکھا کہ ظلم اکثر بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے اور دنیا اسے گھر کا معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، مگر ایک آواز، ایک قدم، ایک ہمت کئی زندگیاں بچا سکتی ہے۔ آج برسوں بعد بھی جب کوئی کرایہ دار مکان دیکھنے آتا ہے اور کہتا ہے یہ گھر بہت پرسکون لگتا ہے، تو میں دل ہی دل میں کہتا ہوں یہ سکون آسانی سے نہیں آیا، اس کے لیے بہت اندھیرا گزرنا پڑا ہے۔ اور جب شام کو نازیہ چائے لے کر مجھے آواز دیتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس دن دروازہ کھٹکھٹانے میں دیر نہیں کی، کیونکہ بعض اوقات ایک دستک موت اور زندگی کے درمیان فرق بن جاتی ہے۔